آج جس حساس موضوع کی طرف ہم جرأت کر رہے ہیں وہ قطعی عقیدہ کے ساتھ ثابت ایک موضوع ہے جسے قرآن پاک نے قطعی عقیدہ بیان کیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد کے بعد، یعنی تمام حساس فرائض کے بعد ایک ایسا عقیدہ بھی ہے جس پر ساری زندگی، ہر سال، ہر ماہ اور ہر ہفتہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ اس پر عقیدہ رکھنا اور اس پر پہرہ داری کرنا ہر مومن مسلمان پر فرض ہے۔ وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور یہ عقیدہ ختم نبوت کھانے پینے، جب بندے کو اشد قسم کی بھوک لگی ہو، بندے کو جی چاہ رہا ہو کہ میں کوئی چیز کھاؤں، اس اشد بھوک کے اندر جو عالم ہوتا ہے، اسی قسم کا عقیدے کے اندر جب بھوک لگے تو اس عقیدہ پر پہرہ داری ہر مومن مسلمان پر اللہ نے رکھی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت وہ حساس معاملہ ہے کہ کائنات کے بڑے بڑے رشتے عقیدہ ختم نبوت پر اللہ رب العزت نے قربان فرما دیے۔ سب سے پہلے اگر غور کریں تو عقیدہ ختم نبوت پر میرے رب نے اپنے محبوب آقا کی اولاد کو بھی قربان کیا۔ کتنا حساس معاملہ ہے کہ سرکار کے 3 بیٹے، بعض روایات کے مطابق 2 بیٹے، میرے مطالعے کے مطابق 3 ہیں۔ حضور پیر میرر علی شاہ صاحب نے کلمۃ الحق کتاب کے اندر حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت طاہر الگ نام بیان فرمائے ہیں۔ بعض نے کہا کہ قاسم طاہر ایک ہی نام ہے تو 2 بیٹے، بہرحال 2 ہوں یا 3 ہوں، سرکار کے تینوں لخت جگر بچپن کی حالت میں ہی رب نے اٹھا لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت پر قربانی دینا مقصود تھا۔ جب بھی کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرتا تو یہ اصول تھا کہ ان کی اولاد میں نبوت چلتی۔ رب نے تیرے اور میرے محبوب آقا کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا ہے، اس لیے رب نے یہ گوارا ہی نہ کیا کہ میرے محبوب کی اولاد باقی رہے تو پھر آگے ان میں ختم نبوت کی فیضان چلے، ختم نبوت چلے۔ میرے رب نے یہ بھی برداشت نہیں کیا، بلکہ رب نے محبوب کے حسین 3 بیٹوں کو ختم نبوت پر بھی قربان کر دیا۔ تو یہ حساس عقیدہ ہے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے کہ میرے محبوب آقا ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ جیسے سارے انبیاء اپنے اپنے دور میں نبوت کر گئے، سارے رسول اپنے اپنے دور میں رسالت کا فریضہ انجام دے گئے، لیکن تمام انبیاء و رسول کے اوصاف، تمام انبیاء و رسول کے کمالات، تمام انبیاء و رسول کی کوالٹیز رب نے میرے محبوب آقا کی ذات میں جمع فرما دی۔ جتنے بھی اوصاف تھے انبیاء کے، جتنے بھی کمالات تھے رسولوں کے، رب تعالیٰ نے تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے میرے محبوب آقا کی ذات میں سمو دیا ہے۔ سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے۔ میرے رب ختم نبوت کے حساس عقیدے پر مومن کو توجہ دلا رہا ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ میرے رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں مومن مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت پر توجہ دلائی۔ میرا رب فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد مصطفیٰ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ جس کو محبوب آقا نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، لوگوں نے کہا یہ بھی محمد کا بیٹا ہے۔ میرے رب نے فرمایا اس بات کو توجہ سے سننا، اب حضرت زید بن حارثہ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا۔ جب حضرت زید نے زینب کو طلاق دی، اس وقت رسول اللہ نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کیا۔ لوگوں نے کہا بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ میرے رب نے قرآن اتار کر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ محمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ڈھیلا بول رہے ہیں محبت سے بولیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فرمایا محمد مصطفیٰ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ اب غور کیجئے، میرے رب نے اپنے محبوب آقا کو ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اگر کوئی بندہ ذرہ برابر بھی میرے محبوب آقا کے ختم نبوت کے عقیدہ پر شک کرے گا کافر مرے گا۔ اب اور کیجئے، ذرا توجہ فرمائیے، اللہ کا قرآن ہے، پہلی آیت کریمہ ارشاد کی، دوسری آیت کریمہ میرا رب ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ ورضيت لكم الإسلام دينا۔ میرے رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، تاجدار ختم نبوت کا آخری خطبہ تھا، میرے رب نے ارشاد فرمایا یہ محبوب جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہے، میرے رب نے فرمایا ہم نے تم پر آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، ہر نعمت کو مکمل کر دیا ہے۔ ختم نبوت کا آخری تاج پہن کے آنے والے رسول اللہ ہیں، اس
اسلام کا آخری پیغام لانے والے رسول اللہ ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے، جو کوئی اور نیا دین لے کے آئے۔ سب کچھ میرے رب نے محمد مصطفیٰ کی ذات پر آ کے ختم فرما دیا۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد، میرے شیخ حضرت علامہ محدث لاہوری حضرت علامہ قبلہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، جن سے میں نے دورہ حدیث کیا، مفتی کورس کیا، آپ ختم نبوت کے حوالہ سے بڑا پیارا کلام لکھ گئے، محبت سے بولئے سبحان اللہ۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ نے 15ویں جلد کے اندر جزاء اللہ یدعا ببابہ ختم النبوت کا پورا ایک رسالہ لگایا ہے۔ سرکار کی ختم نبوت پر آپ نے بہت ساری احادیث مبارکہ بیان فرمائی ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب اس حدیث پاک کے راوی ہیں، میرے محبوب آقا نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل قصر احسن بنیانہ ترک منہ موضع لبنۃ۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا میری مثال اس طرح ہے جس طرح کوئی محل تیار کیا جاتا ہے، اس کو خوبصورتی دی جاتی ہے، وَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس محل کے اندر خوبصورتی ہے، اٹریکشن ہے، دیکھنے والا اسے بڑی پیار و محبت سے دیکھتا ہے۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ جاتی ہے، جس طرح آپ اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں جہاں اینٹ کی جگہ خالی ہے، جہاں بورڈ لگنا ہے، دور سے یہ حسین نظر نہیں آ رہا، دیکھنے والا کہتا ہے شاہ جی آپ نے پوری مسجد کو سجا دیا، ان سوراخوں کو کیوں برقرار رکھا؟ اگر یہ سوراخ بھی بھر دیے جاتے ان کا حسن بڑھ جاتا۔ فرمایا نبوت کا محل اسی طرح تھا، آخری اینٹ باقی تھی، سارے لوگوں نے اس کا ارد گرد چکر لگایا، اس کے حسن کو دیکھا، کہا کاش اگر یہاں اینٹ لگ جاتی یہ محل کا حسن مکمل ہو جاتا۔ فرمایا نبوت کے محل کی آخری اینٹ محمد مصطفیٰ میری ذات ہے۔ فرمایا موضع اللبن ختم بالبنیان، فرمایا وہ اینٹ جب لگ گئی آخری ختم نبوت کا تاج پہن کے میرے محبوبہ کا تشریف لے آئے۔ فرمایا ختم نبوت کا محل مکمل طور پر اپنی بنیاد اور اپنی تکمیل تک پہنچ گیا۔ فرمایا یاد رکھیے گا اسی طرح رب کائنات نے جتنا انبیاء کو علم دیا سارا علم اکٹھا کر کے محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔
جتنے کمالات دیے سارے اکٹھے کر کے محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیے، جتنے معجزات دیے سارے معجزات اکٹھے کر کے محمد مصطفیٰ کو عطا فرما دیے۔ الحاصل اور کرنا، جہاں جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں پر ختم مصطفیٰ کی رسائی ہے۔ اب غور کیجئے، تیسری آیت کریمہ ختم نبوت پر علماء نے تقریباً 22 سے زائد آیات مبارکہ لکھی۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا اے محمد مصطفیٰ، آپ اپنی زبان سے خود فرما دیں، قل یا ایھا الناس، اے زمین کی مخلوق، اے زمین کے لوگوں، اللہ رب العزت نے انی رسول اللہ، فرمایا جو پروردگار عالم ہے، زمین و آسمان کا رب ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، اس مالک نے زمین و آسمان میں اور جتنی چیزیں اس کی ملوکیت میں ہیں، جتنی چیزیں اس کی مملوکت میں ہیں، جتنی چیزیں اس کی احکام کے اندر داخل ہیں، فرمایا جس کا رب میرا خدا ہے اس کا رسول میری ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ اور فرمائیے رب فرما رہا ہے اے محمد مصطفیٰ، میں زمینوں کا خالق، تو زمینوں کا رسول، میں آسمانوں کا خالق، تو آسمانوں کا رسول، میں سمندروں کا خالق، تو سمندروں کا رسول، میں خشکیوں کا خالق، تو خشکیوں کا رسول، میں بندوں کا خالق، تو بندوں کا رسول، میں جانوروں کا خالق، تو جانوروں کا رسول، میں تمام کائنات کے ذرے ذرے کا مالک و خالق، تو تمام کائنات کے ذرے ذرے کا رسول، میں تمام انبیاء کا خالق، تو تمام انبیاء کا رسول، میں تمام اولو العزم رسولوں کا خالق، تو تمام اولو العزم رسولوں کا رسول۔ اور اللہ نے اس حد تک کرم فرما دیا، فرمایا تمام انبیاء کے نور کا میں خالق، تو تمام انبیاء کے نور کا رسول۔ اب غور فرمائیے، جہاں تک بادشاہ کی بادشاہی ہوتی ہے وہاں سفیر کی سفارت ہوتی ہے۔ غور کرنا، رب کائنات کی بادشاہی جہاں تک ہے محمد مصطفیٰ رب کے سفیر ہیں، سرکار کی سفارت وہاں تک ہے۔ اب اور کریے، سرکار صرف انسانوں کے رسول نہیں، میرے محبوب آقا جنگلی جانوروں کے بھی رسول۔ قبیلہ بنو سلیم کا شخص دیہاتی ہے، جنگل کا رہنے والا ہے، جنگل سے اس نے گو کو شکار کیا، گو شکار کر کے لایا، جسے اعلیٰ حضرت نے سوسمار کہا، گو شکار کر کے لایا اور اس گو کو سرکار کے سامنے ڈال دیا۔ اس نے کہا اللہ تو عزا کی قسم، اگر گو آپ کی ختم نبوت کی گواہی دے میں کمینہ بندہ بھی آپ پر ایمان لاؤں گا۔ میرے محبوبہ کب فرماتے ہیں گو سامنے ہے، سرکار نے فرمایا اے گو ذرا بول تو صحیح نا۔ گو فصیح و بلیغ زبان کے ساتھ کلام کرتی ہے، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک یا رسول اللہ یا زین من وافی یوم القیامہ۔ اے قیامت کے دن کے خوبصورتوں کے امام، خوبصورتیوں کے امام، اے محمد مصطفیٰ
لیے حاضر ہوں، بتائیے کیا کرنا ہے؟ میرے محبوب آقا نے فرمایا من تعبد، بتا تو عبادت کس کی کرتی ہے؟ اب گو کلام کر رہی ہے رسول اللہ سے، عرض کی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ وہ عرض کرتی ہے میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی حکومت زمینوں میں ہے، اور جس کا رستہ سمندروں میں ہے۔ سمندروں کا نام کیوں لیا؟ ایک کچھ دن پہلے ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، ڈاکٹر عامر صاحب، جنہوں نے سافٹ ویئر میں پی ایچ ڈی کی۔ انہوں نے کہا میری سرچ کے مطابق تمام سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ آج تک سمندر کی گہرائی بڑے بڑے سیار ڈھونڈتے رہے، لیکن کہا آج تک کوئی ایسا آلہ ہی پیدا نہیں ہوا جو سمندر کی گہرائی کو ماپ سکے کہ اس کی کتنی گہرائی ہے۔ اس لیے وہ کہتی ہے یا رسول اللہ وفی البحر سبیلہ، میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا رستہ سمندروں کے اندر ہے۔ دنیا 4 حصوں پر مشتمل ہے، چوتھے حصے میں خشکی ہے، 3 حصوں میں سمندر ہے، سمندر ہمارے آس پاس ہے، درمیان میں زمین ہے۔ اب غور کیجئے سمندر اتنا بڑا ہے کہ آج تک اس کا کنارہ کسی کو نہیں ملا۔ وہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا رستہ سمندروں میں ہے، جس کے رستوں کی پیمائش کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ یا رسول اللہ میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جہنم کے اندر ہے۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا ٹھیک ہے تو اس کی عبادت کرتی ہے، ذرا بتا من انا، میں کون ہوں؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو بول رہی ہے، عرض کرتی ہے انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ رب کائنات کے رسول ہیں، آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ اب گو گواہی دے رہی ہے آپ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں۔ من صدق قد افلح، فرمایا جس نے آپ کی تصدیق کی وہ دنیا میں کامیاب ہو گیا۔ قد افلح من صدق کا، فرمایا جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اور فرمایا من خواب قد خواب من کذب کا، فرمایا جس نے آپ کو جھٹلایا وہ کائنات میں رسوا ہو گیا۔ تو سرکار کی ذات وہ ہے کہ جنگلی جانور بھی محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پر گواہی دیتا ہے۔ یہ عام حوالہ نہیں ہے، معجم الاوسط کے اندر ابو نعیم نے حلیہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس کے بہت سارے حوالے پیش کیے ہیں، تو پتہ چلا گو گواہی دے رہی ہے یا رسول اللہ آپ کائنات کے لیے، ساری زمین و آسمان کی مخلوق کے لیے خاتم النبیین بن کے آئے۔ حضور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب آپ نے ختم نبوت پر پہرا دیا، مرزا غلام قادیانی کو اعلان کر کے چیلنج کیا آ میرے میدان میں آ جا، میں بھی قلم رکھوں گا تو بھی قلم رکھے گا، جس محمد مصطفیٰ کے غلام کی قلم چلے گی وہ سچا ہوگا، جس کی قلم نہ چلے وہ جھوٹا ہوگا۔ اب آپ نے یہ دعویٰ کیا، بادشاہی مسجد لاہور کے اندر
مناظرہ طے پایا، غلام قادیانی اس مقام پہ نہ پہنچ سکا۔ میرے پیر زیاد لجپال کے غلام حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر مرزا کاڑا آج آتا، رسول اللہ سے میں نے اجازت لے رکھی تھی، لوگوں نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ قلم کیسے لکھے، یہ بے جان چیز ہے۔ آپ نے فرمایا مہر علی نے اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کیا، بارگاہ رسالت سے اجازت لے کے دعویٰ کیا ہے۔ اٹھو بول تو میں رہا ہوں، سن آپ رہے ہیں، زبان ہلا دے کوئی مسئلہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ نرالی شان اس پل میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا۔ اب غور فرمائیے میرے محبوبہ کا فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ میرے محبوبہ کا نے فرمایا میری ذات پہ آ کے رسالت بھی ختم ہو گئی، نبوت بھی ختم ہو گئی، نہ میرے بعد کوئی نیا رسول ہوگا، نہ میرے بعد کوئی نیا نبی ہوگا۔ سرکار نے فرمایا ثلاثون کذابون سیزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال رسول اللہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے جانے کے بعد ثلاثون کذابون 30 جھوٹے آئیں گے، سیزعم انہ نبی، سارے اپنی ذات میں یہ گمان کریں گے وہ 30 جھوٹے نبی کہ ہم بھی نبوت کا اعلان کرتے ہیں، ہم بھی نبی ہیں۔ میرے مطالعے کے مطابق 23 لوگوں نے اب تک اعلان کر لیا ہے نبوت کا۔ سرکار کے دور کے اندر مسیلمہ کذاب نے اعلان کیا، اسود انسی نے اعلان کیا، 4 عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مختار سقفی نے اعلان نبوت کیا، پھر صحابہ کی تلوار نیام سے باہر نکل آتی ہے، غیرت ایمانی صحابہ کی جوش مارتی ہے۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، میرے بعد کوئی نیا رسول نہیں ہوگا۔ صحابہ نے مسیلمہ کذاب کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا، اسود انسی کو بھی سرکار نے اپنے زمانے کے اندر قتل کروایا، اور اسی طرح 4 عورتوں کو بھی فنا فی النار کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا تاج میرے نبی ہی پہن کے آئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اب غور کیجئے میرے محبوب آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی لا نبی بعدی او کما قال رسول اللہ۔ سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل میں سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے انبیاء خود سیاست کرتے تھے۔ ساسا یسوسوں سے سیاست ہے، آج کل اس سیاست کو مذہب سے گنڈے اور ڈاکو لوگوں نے جدا کر دیا، سیاست کا نام بگاڑ دیا، سیاست کو دھوکے کا نام آج کل دیا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کانت
بنی اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے۔ سیاست کس چیز کا نام ہے؟ آج سیاست کی تاریخ بھی سن لو۔ سیاست کی تاریخ یہ ہے کہ اپنے رعایا پر جو مشکل آئے ان مشکل معاملات کو حل کرنا، یہ سیاست ہے۔ آج حکمران عجیب اپنی نیندوں میں مست ہیں، مخلوق خدا پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہزاروں لوگ سیلاب کی زد میں آ کر شہید ہو گئے ہیں، انہیں خیال تک نہیں ہے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے آج تک حکومتیں لڑتی رہی۔ سیاست ایک حساس عقیدہ ہے جو امت مصطفیٰ کو اپنی رعایا کو بچانے کے لیے کی جاتی ہے۔ آج لوگ سیاست دھوکے پر کھیلتے ہیں، آج لوگ سیاست کو اپنا بینک بیلنس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، آج لوگ اپنا سلنڈر بلند کرنے کے لیے سیاست کو استعمال کرتے ہیں۔ سیاست نام ہے امت مصطفیٰ کی خیر خواہی کا۔ جس نے امت مصطفیٰ کی خیر خواہی نہ کی وہ ڈاکو تو ہو سکتا ہے، ظالم تو ہو سکتا ہے، لعنتی تو ہو سکتا ہے، عادل حکمران نہیں ہو سکتا۔ اس لیے غور کیجئے، سرکار نے فرمایا اگر کوئی نبی انتقال کرتا بعد میں دوسرا نبی بن جاتا، سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا کوئی میرے بعد یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں بھی نبی ہوں، سرکار نے فرمایا میری ذات پر آ کر ختم نبوت ختم ہو گئی ہے۔ دبانے کو زمانے میں گلا ہر کا دیانی کا، دبانے کو زمانے میں گلا ہر کا دیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جمع ختم نبوت کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جمع ختم نبوت کا۔ صرف ختم نبوت، صرف ختم نبوت پر دعویٰ زندہ ہی نہیں لگاتا، بلکہ مرنے والا بھی ختم نبوت پر نعرہ لگاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ ظہر کے وقت مدینہ کی گلی میں چل رہے ہیں، اچانک زید بن حارثہ کو دل کا دورہ پڑا، گلی میں آگ کا وصال ہو گیا، لوگوں نے حضرت زید بن خارجہ کو اٹھایا، زید بن خارجہ کو اٹھا کر چارپائی پہ رکھا، گھر لے گئے۔ اب غور کرنا، حضرت زید بن خارجہ ظہر کے وقت انتقال کیا، مغرب اور عصر کے درمیان آپ کی میت پڑی ہے، عورتیں چیخیں مار کے رو رہی ہیں، آپ نے اپنے کفن کے اندر سے بول کے کہا انصتو یا ایھا الناس، انصتو یا ایھا الناس، انصتو یا ایھا الناس، اے لوگوں چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ، چپ کر جاؤ۔ اب لوگ حیران ہیں، کفن سے کیسی آواز ہے جو ہم سن رہے ہیں؟ حضرت زید بن خارجہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا گیا، صحابی رسول ہیں، آپ نے جب کپڑا ہٹایا گیا آپ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، آپ مرنے کے بعد یہ نعرہ لگا رہے ہیں محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، النبی الامی وخاتم الانبیاء انہو مکتوب فی الکتاب۔ آپ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، لوگوں شک میں نہ رہنا، مرنے کے بعد زید بن خارجہ ختم نبوت کا نعرہ لگا رہا ہے۔
مزہ نہیں آئے گا، مل کے پڑھیں نا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، مل کے پڑھ دو نا، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، الصلاۃ الصلاۃ۔ مولا جب ہماری موت آئے، ہماری زبان پر یہی ہو، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے، میرا لاشا بھی کہے، میرا لاشا بھی کہے، میرا لاشا بھی کہے الصلاۃ والسلام۔ زید بن خارجہ مرنے کے بعد رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، آخر میں میرے پیر و مرشد کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ صدیق اکبر کا نعرہ ہے ختم نبوت، یہ عام بندے کا نعرہ نہیں ہے، یہ صدیق اکبر کا نعرہ ہے، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دیا ختم نبوت کا، کرو اپنے لہو سے بھی دیا ختم نبوت کا۔ اللہ ختم نبوت پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔